بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائپر لرن کے ناظرین کو خوش آمدید۔ طوفان گزر جانے کے بعد جب کشتی جودھی پہاڑ پر رکی تو اس میں سے 80 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح گزرنے کے بعد 80 افراد کشتی سے اترے۔ انہوں نے اور ان کی اولاد نے زمین کو نئے سرے سے آباد کیا۔ وہی لوگ طوفان گزرنے کے بعد اس دنیا کے باشندے تھے۔ حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درمیانی وقفہ 1907 سال کا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت آدم کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب دنیا پر واقع ہوا۔ جب یہ 80 لوگ کشتی سے اترے تو یہ شروع میں بابل کے ارد گرد آباد ہوئے، اور وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کو سوق سمانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جانے لگا۔ شروع میں یہ مختلف زبانیں بولتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان پر کرم کیا اور ان کو ایک نئی زبان عربی سے متعارف کروا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ طوفان سے قبل حضرت نوح کی کوئی اولاد ہی نہ تھی، جبکہ دوسری روایت جو کہ کافی مستند ہے کہ طوفان سے حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد موجود تھی، جبکہ ان کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی۔ یہ یاد رہے کہ طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا سوائے ان 80 لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ آج یہ ساری دنیا نسل نوح علیہ السلام ہی مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے اس کو اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے پیدا ہوئے تھے، سام، حام، یاسف اور کنعان۔ حضرت سام کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی پیدا ہوئی، حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی، تیسرے بیٹے حضرت یاسف کی اولاد سرخی مائل پیدا ہوئی، اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جو کہ طوفان نوح میں ہی غرق ہوا تھا۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، چنانچہ یہ 80 افراد کی اولاد بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ تک پہنچ گئی، اور انہوں نے بابل کو اپنا مسکن بنا لیا۔ جب جگہ تنگ پڑنے لگی تو یہ لوگ دوسرے علاقوں کی طرف بھی ہجرت کرنے لگ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کا ذکر جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یاسف کو یورپ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس بات کو تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مغربی تاریخ دان بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہم دنیا میں موجود اقوام ہیں، سب کی سب حضرت نوح علیہ السلام کی انہی 3 بیٹوں کی اولاد سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان نوح کے بعد آنے والے تمام انبیاء انہی کی نسل سے تھے۔ آئیے دوستو، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سام کی اولاد کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں متفقہ علیہ 11 بیان کی گئی ہے، جن کے نام ایرام، کہتان، اسور، عاد، کتبہ، ارفکسد، نود، کیے، یود، ارشد اور ارام بیان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ارام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام اوز، جتر، حول اور حس تھے۔ جتر کے بیٹے کا نام سمود تھا، یہی حضرت صالح علیہ السلام تھے اور آپ قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ اوز کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد اور دوسرے کا نام ابیل تھا۔ عاد سے ہی قوم عاد وجود میں آئی۔ ابیل کے بیٹے یثرب نے ایک بستی آباد کی تھی جو اس کے نام کی مناسبت سے یثرب مشہور ہوئی، لیکن جب نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے یثرب ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ سام کے بیٹوں میں ارام کے علاوہ صرف ارفکسد کی اولاد کا تذکرہ تواریخ میں موجود ہے۔ ارفکسد کے 2 بیٹے شالخ اور کیمورس تھے۔ کیمورس فارس کا جد امجد بنا۔ کیمورس کے 6 بیٹے عراق، فارس، سیامک، شام، تور اور دمغان اپنے اپنے علاقوں اور ان کی نسلوں کے مورث اعلیٰ کہلائے۔
ان میں سے سیامک کے بیٹے ہوشنگ کو فارس کے بادشاہوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ارفکسد کا جو دوسرا بیٹا تھا شالق، اس کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام عابر تھا۔ تاریخ دانوں نے انہی عابر کو حضرت عود علیہ السلام بھی لکھا ہے۔ جتر کے بیٹے سمود جو حضرت صالح علیہ السلام تھے، ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام فلج تھا اور دوسرے کا نام یکتان تھا۔ فلج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد ہیں، جبکہ یکتان کے 12 بیٹے تھے اور وہ سارے عرب میں آباد ہوئے اور انہی کی اولاد عرب ممالک میں پھیلی۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے بیٹے سام کی اولاد۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حام کی اولاد کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت حام کے 10 بیٹے تھے، ان کے نام عکوش، حبش، نام، بویہ، فوت، افرنج، سندھ، کنعان، ہرمز، مصر اور ہند تھے۔ ان میں سندھ کی اولاد نے سندھ، کنعان کی اولاد نے کنعان یعنی شام، مصر کی اولاد نے مصر، حبش کی اولاد نے حبشہ اور ہند کی اولاد نے ہند کو آباد کیا۔ اسی طرح مصر کو مصریوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس کے بیٹوں کے نام بودمی، اناسی، لیامی، نفوسی، فتروسی، کلسوجیا اور کفتوری بیان کیے گئے ہیں۔ حام کا ایک بیٹا ہند جس کو ہندوستان کا جد امجد کہا جاتا ہے، اس کے 4 بیٹے تھے جن کے نام پورب، دکن، نہروال اور بنگ تھے۔ بنگ بنگالیوں کا اور پورب مشرقی ہندوستان کی دوسری قوموں کا جد امجد تھا، لیکن دکن اور اس کے 3 بیٹے دکن کی مختلف قوموں کے مورث اعلیٰ کہلائے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یاسف کی۔ حضرت یاسف کے 10 بیٹے تھے جن کے نام بالترتیب اردیس، ترک، ہمبر، چین، مادی، ماجوج، یادان، توبل، مسک اور تیراس ہیں۔ چینی عوام حضرت یاسف کے بیٹے چین کی اولاد ہیں۔ ترک کی اولاد نے ترکستان کی ریاستیں آباد کیں۔ مسلک اور توبل نے روس کو آباد کیا۔ ابھی بھی روس میں یہ 2 شہر موجود ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے میرے اللہ کی شان، کیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدا کی اور پھر طوفان نوح میں ایک دفعہ انسانوں کو ختم کیا اور پھر دوبارہ طوفان نوح کے بعد کروڑوں انسانوں کو پیدا کر دیا۔ بے شک زمین و آسمان بلکہ اس پوری کائنات کا اللہ ہی خالق و مالک ہے۔ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ہی جد امجد ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، دین اسلام اور اللہ کو ماننے والے تب سے ہیں جب انسانیت دوبارہ وجود میں آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلی۔ اللہ کی وحدانیت اور اللہ الحق کی صدا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بت پرستی، آگ کی پوجا، سورج کی پوجا اور دوسری عبادات میں مبتلا ہیں؟ جی ہاں، وہ سب گمراہ ہیں، اور اس گمراہی نے دنیا میں 4500 مذاہب کو جنم دیا۔ آج پوری دنیا اسلام سے، اللہ کی شریعت سے خوف زدہ ہے اور اللہ اور اس کے پیغمبروں کے بارے میں توہین آمیز شوشے چھوڑ کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہندوؤں کی معزز کتاب سناتن دھرم، اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان اور طوفان کے حالات اور اس کے بعد کے حالات سارے درج ذیل ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو دین اسلام کی سچائی کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت اور بھائی چارہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔